السلام علیکم دوستوں، پاکستان کو آج برٹش رول سے آزاد ہوئے تقریباً 76 سال ہو چکے ہیں اور ان 76 سالوں کے اندر پاکستان کے اوپر 15 پرائم منسٹرز نے حکومت کی ہے اور ان 15 پرائم منسٹرز میں سے کوئی بھی ایسا سنگل پرائم منسٹر نہیں ہے جس نے اپنے 5 سال کا ٹینیور مکمل کیا ہو۔ جو بھی پرائم منسٹر عوام کی طرف سے سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ 3 یا 4 سال تک پاکستان کی پرائم منسٹر سیٹ پر رہتا ہے، اس کے بعد اسے پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتار دیا جاتا ہے۔ 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. یا تو اس پرائم منسٹر کی اساسینیشن کروا دی جاتی ہے یا تو پھر اس کے اوپر کرپشن، ٹیررزم اور منی لانڈرنگ جیسے کیسز ڈال کر جیل کے اندر ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے ایونٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ایونٹ کی بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کو اسیسینیٹ کروا دیا گیا پرائم منسٹر کی سیٹ سے اترنے کے بعد۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے اوپر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز ڈال کر اسے بھی پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 2017 کے اندر نواز شریف کے اوپر بھی کرپشن اور منی لانڈرنگ اور پاناما پیپرز کے ایلیگیشنز لگا کر ان کو بھی پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتار دیا گیا۔ پھر 2022 کے اندر پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر بھی کرپشن، ٹیررزم اور کنٹیمپٹ کوڈ جیسے ایلیگیشنز لگا کر ان کو بھی پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتار کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ آخر پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اپنا 5 سال کا ٹینیور مکمل نہیں کر پاتا؟ اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی بار بار کیوں فیل ہو رہی ہے؟ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے انڈیا جو کہ پاکستان کے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا وہ ڈیموکریسی اور ڈیولپمنٹ میں پاکستان سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی 5ویں بڑی جی ڈی پی بھی بن چکا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو قائم کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی قائم کیوں نہیں ہو رہی اور اس کے پیچھے کے کون سے ایسے روٹ کازز ہیں اور تاریخ کے اندر پاکستانی ملٹری نے پاکستان کے اوپر کیوں مارشل لاز امپوز کیے تھے اور پاکستان کیسے ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن سکتا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی کہانی کی شروعات کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، کہ آخر اس کا مین مقصد کیا ہے۔ تو ڈیموکریسی بیسیکلی اسے عام الفاظوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح ہے: گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یعنی کہ ایسی گورنمنٹ جو لوگوں کی ہو، لوگوں کے لیے کام کرتی ہو اور لوگوں نے ہی اسی گورنمنٹ کو بنایا ہو۔ اب یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے کہ عام انسان کو بھی سیاست کے اندر لانا، عام انسان کو بھی رائٹس دینا کہ وہ بھی پولیٹیکل پروسیس کے اندر آئیں اور اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کریں۔ لیکن پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے آزادی سے لے کر آج تک جو سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو کس طرح قائم کیا جائے۔ اگرچہ پاکستان نے ڈیموکریسی کو قائم کرنے کے لیے تاریخ میں بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے، لیکن یہ سارے کے سارے اقدامات فیل ہو گئے۔ آزادی کے فوراً بعد اگر پاکستان اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیتا تو وہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے معاملات کو اسموتھلی رن کر سکتا تھا اور پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن سکتی تھی۔ لیکن پاکستان کے اندر اس وقت ایسے ایونٹس دیکھنے کو ملے جن کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن بننے کا عمل بار بار ڈسٹرب ہوتا رہا۔ ان ایونٹس میں سے جو سب سے خطرناک ایونٹ تھا وہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی اچانک ڈیتھ ہو جانا۔ دوسرے ایونٹ کی بات کریں یا دوسری سب سے بڑی پرابلم کی بات کریں وہ یہ تھی کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج کون سی رکھی جائے، وہ بنگالی ہو یا وہ پھر نیشنل لینگویج اردو ہو، جس کی وجہ سے آئین بننے کا عمل بار بار ڈسٹرب ہوتا رہا۔ آخرکار بہت ساری پرابلمز کو فیس کرنے کے بعد پاکستان نے اپنا پہلا آئین بنایا 1956 کے اندر۔ انفارچونیٹلی 7 اکتوبر 1958 کے اندر اس آئین کو ختم کر دیا گیا اور یہاں پر پہلا مارشل لا امپوز کر دیا گیا پاکستان کے اوپر، اور یہیں پر پاکستان کی ڈیموکریسی کو لگا سب سے پہلا جھٹکا۔
پھر پاکستان کا دوسرا آئین 1962 کے اندر بنایا گیا اور یہ آئین تقریباً 5 سال تک چلا. پھر 1967 کے اندر اس آئین کو بھی ختم کر دیا گیا جنرل یحییٰ خان کی طرف سے, اور جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کے اوپر دوسرا مارشل لا امپوز کر دیا, اور یہاں پر پاکستان کی ڈیموکریسی کو لگا دوسرا سب سے بڑا جھٹکا. پھر اس کے بعد 1973 کے اندر تیسرا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے, اور یہ کانسٹیٹیوشن آج بھی موجود ہے جسے ہم 1973 کا آئین کہتے ہیں. پھر 1977 کے اندر جنرل الیکشن کے بعد ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے مینڈیٹ سے جیتے, جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور آرمی کے درمیان ریلیشن خراب ہوئے, جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1977 کے اندر پاکستان کے اوپر تیسرا مارشل لا امپوز کر دیا. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے, سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے, قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں, صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں. البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے, اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے. اور یہیں پر پاکستان کی جمہوریت کو لگا تیسرا سب سے بڑا جھٹکا. پھر اس کے بعد ڈیموکریسی کو ٹریک پر لانے کے لیے 1988 کے اندر الیکشنز کروائے گئے. ان الیکشنز کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو جیت جاتی ہے, لیکن ٹھیک 2 سال بعد ان کے اوپر بھی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز لگا کر ان کو بھی پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتار دیا جاتا ہے. پھر 1996 کے اندر نواز شریف آتے ہیں, لیکن ان کے بھی جو ریلیشنز ہیں آرمی کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے 1999 کے اندر پرویز مشرف پاکستان کے اوپر چوتھا مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں, اور یہاں پر پاکستان کی ڈیموکریسی کو لگتا ہے چوتھا سب سے بڑا جھٹکا. آخر پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہوا اور پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہوتا آ رہا ہے کہ ڈیموکریسی بار بار فیل ہو رہی ہے, کہ جمہوریت بار بار فیل ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے آخر کون سی ایسی روٹ کازز ہیں جس کی وجہ سے ڈیموکریسی بار بار فیل ہو رہی ہے؟ جو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی وجہ ہے وہ فیوڈلزم ہے, یعنی کہ جہانگیردارانہ نظام. پاکستان کے اندر بڑے بڑے ایم این ایز اور ایم پی ایز فیوڈل لارڈز کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. وہ پاکستان کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں اور غریب لوگوں کو نچلی ذات کا سمجھتے ہیں, اور یہی لوگ غریب لوگوں کو نوکر بھی سمجھتے ہیں. انہی سو کولڈ فیوڈل لارڈز کی وجہ سے لوگ اپنے فیورٹ لیڈر کو ووٹ نہیں دے پاتے, کیونکہ پاکستان کی 70% پاپولیشن ایسی ہے جو فیوڈل سسٹم اور رورل ٹریڈیشن کے نیچے رہ رہی ہے, جس کی وجہ سے انہی فیوڈل لارڈز کی بات ماننی پڑتی ہے. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی 265 سیٹوں میں سے 112 سیٹیں ایسی ہیں جو لینڈ لارڈ اور فیوڈل لارڈز کی ہیں, یعنی کہ آج بھی پاکستان کی اسمبلی کے اندر 112 ایم این ایز ایسے ہیں جو فیوڈل لارڈز ہیں, جن کی وجہ سے لوگ اپنے فیورٹ لیڈر کو ووٹ نہیں کر پاتے. اور اسی فیوڈلزم کی وجہ سے ایک اور پرابلم بھی جنم لیتی ہے, جسے ہم پولیٹیکل انہیریٹنس کہتے ہیں, یعنی کہ سیاست کا وراثت میں مل جانا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل کی بات کریں تو وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے, جس کے اندر سیاست وراثت میں ملتی ہے. یعنی کہ پہلے 1973 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے, پھر یہی جو سیاست ٹرانسفر ہوئی بے نظیر بھٹو کے اندر وہ وزیر اعظم بنی, اور اب یہی سیاست ٹرانسفر ہو چکی ہے بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کے اندر, اور بلاول بھٹو اب وزیر اعظم بننے کا سوچ رہے ہیں. اور اسی پولیٹیکل انہیریٹنس کی وجہ سے عام لوگوں کو پولیٹکس کے اندر اپرچونٹی ہی نہیں دی جاتی کہ وہ بھی آئیں اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی رول پلے کر سکیں. اب یہ جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں اتنے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں کہ اگر ان کے حق میں الیکشنز کا کوئی فیصلہ نہ آئے تو یہ الیکشنز کے اندر مینیپولیشن کروا کر اپنے آپ کو جتوا لیتے ہیں. دوستوں, آپ ڈیموکریسی کو کس طرح امیجن کر سکتے ہیں ایسی کنٹری کے اندر جہاں پر فیوڈلزم بہت زیادہ پایا جاتا ہو؟ تو دوسری سب سے بڑی پرابلم کی بات کریں ڈیموکریسی کے ناکام ہونے کی تو وہ الیکشن کے اندر مینیپولیشن ہے. ڈیموکریسی کو قائم کرنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کروانا ضروری ہوتا ہے, تاکہ لوگ اپنے جینون اور ایکچوئل لیڈر کو چن سکیں, جو لیڈر اپنی ہی عوام کو جواب دہ ہو سکے. لیکن پاکستان کے کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اتنی زیادہ الیکشنز کے اندر مینیپولیشن ہوتی ہیں
کہ لوگ رزلٹ دیکھ کر بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل 2023 اور 24 کے جنرل الیکشن ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ مینیپولیشن کی گئی کہ لوگوں کے مینڈیٹس، لوگوں کے ووٹ اضائع کیے گئے، بغیر پریزائڈنگ افسران کے سائن کیے ہوئے لوگوں کے ووٹ بالکل اضائع کر دیے گئے اور مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا اور مینڈیٹ کو ہرایا گیا۔ اور اسی الیکشنز کے جو رزلٹ ہیں وہ تقریباً 2 یا 3 ہفتے بعد آئے۔ جب لوگوں نے یہ رزلٹ سنے تو لوگ حیران رہ گئے کہ زیادہ میجورٹی کس کی تھی اور آخر پاکستان کا وزیر اعظم بنا کون۔ تو دوستو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں ایسی کنٹری کے اندر ڈیموکریسی کو کہ جس کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہی کنڈکٹ۔ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ کہیں نہ کہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کمزور ہونا بھی ہے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہ ڈھنگ کی آئیڈیولوجی ہے اور نہ ہی ان کے پاس ڈیولپنگ پلان کہ پاکستان کو کس طرح آخر ایک ڈیولپ کنٹری بنایا جائے۔ یہ صرف ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشن لگانے میں لگے رہتے ہیں۔ عمران خان نواز شریف کو چور کہتا ہے اور نواز شریف عمران خان کو چور کہتا ہے، ایون کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی چور ہیں۔ جو ایلیگیشن نواز شریف پر عمران خان کی حکومت میں لگائے گئے تھے، آج سیم وہی ایلیگیشن عمران خان کے اوپر نواز شریف کی حکومت میں لگائے گئے ہیں۔ تو یہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ہی چور ہیں۔ دوستو امیجن کریں کہ آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی، لیکن آپ کو گاڑی چلانے کا کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس گاڑی کو چلائیں گے تو آپ اس کا ایکسیڈنٹ کر کھڑیں گے اور وہ گاڑی تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو بھی ملک چلانا نہیں آتا، لیکن ان کے ہاتھ میں ملک کو دے دیا جاتا ہے اور ملک کے یہ حالات نکلتے ہیں کہ ڈالر 300 سے اوپر چلا جاتا ہے، پاکستان کے بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، انفلیشن ریٹس بڑھ جاتے ہیں اور ایون کہ الیکٹریسٹی بلز کے اندر اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں کہ عام آدمی کا جینا محال ہو جاتا ہے، اور پیٹرول کی پرائزز تو نہ ہی پوچھیں، وہ بھی 300 سے بڑھ جاتی ہیں اور عام عوام کا جینا سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آپ ایسی ویک پولیٹیکل پارٹی سے کس طرح ڈیموکریسی کو قائم کرنے کا سوچ سکتے ہیں جن کو ڈیموکریسی کا پتہ ہی نہیں، جن کو یہ پتہ نہیں کہ کنٹری کو کس طرح ایک ڈیولپ کنٹری بنایا جا سکے۔ جمہوریت کے ناکام ہونے کی اگر چوتھی وجہ کی بات کریں تو وہ پاکستان کے اندر لگنے والے بار بار مارشل لاز ہیں۔ آخر پاکستان ملٹری کیوں مارشل لا امپوز کرتی تھی؟ پاکستان ملٹری اسی لیے مارشل لاز کو امپوز کرتی تھی کہ جب سول ایڈمنسٹریشن کنٹری کے افیئرز کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتی تھی تو اس کے بعد ملٹری اپنا قدم آگے بڑھاتی تھی تاکہ کنٹری کے افیئرز کو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ اس کے بعد اسی وجہ سے کنٹری کے اوپر مارشل لا امپوز کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان کے اندر 4 بڑے مارشل لاز لگائے گئے ہیں۔ پہلا مارشل لا 1958 کے اندر جنرل ایوب خان کی طرف سے لگایا گیا۔ دوسرا مارشل لا 1967 کے اندر جنرل یحییٰ خان کی طرف سے لگایا گیا۔ تیسرا سب سے بڑا مارشل لا 1977 کے اندر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے لگایا گیا، اور چوتھا سب سے بڑا مارشل لا پرویز مشرف کی طرف سے 1999 کے اندر لگایا گیا۔ ان 4 مارشل لاز کے اندر ایک بات کامن تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیتے تھے، اسمبلیوں کو توڑ دیتے تھے اور کانسٹیٹیوشن کو ہی ختم کر دیتے تھے۔ آج ان مارشل لاز کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپ کنٹری نہیں بن پا رہی، پاکستان اکانومیکلی سٹرونگ نہیں ہو پا رہا۔ تو دوستو آپ کس طرح ایسی کنٹری کے اندر ڈیموکریسی کو امیجن کر سکتے ہیں کہ جس کنٹری کے اندر 4 بار مارشل لا لگایا گیا ہو؟ ڈیموکریسی کے ناکام ہونے کی کہیں نہ کہیں وجہ ہمارے لوگوں کا ان ایجوکیٹڈ بھی ہونا ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر 20 ملین بچے ایسے ہیں جو سکول ہی نہیں جاتے۔ جب ان کے پیرنٹس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو سکول کیوں نہیں بھیجتے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ایجوکیشن کی بجائے روٹی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ایجوکیشن حاصل کر کے کیا انہیں پاکستان کے اندر جاب مل جائے گی؟ نہیں، ان کا کہنا تھا۔ اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے پولیٹیشین ایسے ہیں جو فیک ڈگریز کے ساتھ پولیٹکس کے اندر حصہ لے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان اچھے طریقے سے ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہا۔ تو دوستو آپ ایسے ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر اور ایسے ان ایجوکیٹڈ لیڈرز کے اندر ڈیموکریسی کو کس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی یہاں پر کامیاب ہوگی؟ اگرچہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن سکتی ہے اگر ان سٹیپس کو فالو کر لے، تو سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ پاکستان کے اندر سے فیوڈلزم کو ختم کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ اپنے فیوریٹ لیڈر کو چن سکیں، ایکچوئل اور جینون لیڈر کو چن سکیں اور وہی لیڈر ان کو جواب دہ ہو سکے۔
दूसरे नंबर पर कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में। तीसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को आजाद कर देना चाहिए। चौथे नंबर पर जुडिशरी को फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो इलीगल ऑर्डर्स को रोक सके और लीगल ऑर्डर्स को चला सके। पांचवें नंबर पर मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी की इंटरवेंशन पॉलिटिक्स के अंदर खत्म करनी चाहिए। छठे नंबर पर पाकिस्तान की यूथ को चाहिए कि वो अपनी एकेडमिक एजुकेशन हासिल करने के बाद पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो इन अनएजुकेटेड लीडर और चीप लीडर से पाकिस्तान को बचा सकें और पाकिस्तान को एक डेवलप कंट्री बना सकें। अगर पाकिस्तान भी चाहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने तो वो अमेरिका, चाइना, इंडिया जैसी बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के डेमोक्रेटिक मॉडल को फॉलो करके पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।